اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر انسان صدیوں سے زیورات استعمال کر رہا ہے اپنی زینت اور شخصیت کے نکھار کے لیے۔ بطور مسلمان ہم پتھروں اور قیمتی دھاتوں کی اہمیت اور افادیت کو مانتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کورل برانڈز لایا آپ کے لیے انمول اور نایاب طرز کا ایک لاکٹ۔ خالق کائنات کے اسم مبارک والا امریکن ڈائمنڈ کٹ سٹون سے مزین یہ حسین جذب نظر 1 گرام مائکرو گولڈ پلیٹڈ لاکٹ اور چین، یونیک سنگاپوری ڈیزائن۔ یہ لاکٹ آپ کی شخصیت کو اپنی دمک اور ایکسٹرا گلٹرنگ پاور سے ایسے نکھارے گا کہ ہر دیکھنے والی آنکھ دنگ رہ جائے گی۔ یہ لاکٹ محض زیور ہی نہیں بلکہ خاص انداز سے جڑے ڈائمنڈ کٹ امریکن سٹونز کا انوکھا کرشمہ ہے۔ کوئی عام سا آرٹیفیشل سیٹ بھی خریدیں تو بھی 2 سے 3 ہزار تو خرچ ہو ہی جائیں گے، مگر اس 1 گرام مائکرو گولڈ پلیٹڈ چین اور اس میں رب کے لاکٹ کا ہدیہ ہے محض 2499 روپے۔ جی ہاں، اپنی خوبصورتی اور کم قیمت کی وجہ سے تیزی سے مقبول ہونے والے اس لاکٹ اور چین کا ہدیہ ہے صرف اور صرف 2499 روپے۔ ملنے ملانے کے لیے بھاری بھرکم زیورات نہ صحیح مگر ہلکی پھلکی جیولری تو لازمی ہے۔ اسلام ویسے بھی صنف نازک کے سجنے سنورنے کو پسند کرتا ہے، اور اگر اپنا ہار سنگار اللہ کے بابرکت نام سے کریں تو پھر تو سبحان اللہ۔ ہر دل کو کھینچ لینے والا، نظروں کو لبھانے والا، نگاہوں میں بس جانے والا یہ انمول لاکٹ اسکرین پر دکھائے جانے والے کسی بھی نمبر پر کال ملا کر ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے اس رحمتوں اور برکتوں بھرے لاکٹ کو حاصل کریں۔ اس کی مارکیٹ ویلیو اس سے کہیں زیادہ ہے، مگر رشتہ عقیدت کی وجہ سے اس کا ہدیہ ہے صرف اور صرف 2499 روپے۔ فون لائن مصروف ملنے یا کال ویٹنگ کی صورت میں اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر کسی بھی دیے گئے نمبر پر SMS کر دیں، ہمارا نمائندہ فوراً آپ سے رابطہ کرے گا۔ ذرا سوچیں، 2-2.5 ہزار میں آتا کیا ہے؟ اگر ہر کوئی آپ سے متاثر ہو، تعریف کرے، پوچھے کہاں سے لیا، کہے اوف کتنا سج رہا ہے تم پہ، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اسے دفتر میں، دکان پر، گھروں میں، کام کی جگہ پر غرض کہیں بھی پہنا جا سکتا ہے۔ یہ وسیلہ ثواب بھی ہے اور باعث رحمت، برکت اور فضیلت بھی۔ اپنے مناسب سائز کی وجہ سے یہ مرد و خواتین دونوں کو بہت جچتا ہے۔ ان تمام نگینوں کی تعداد اور ترتیب بہت ہی خاص انداز میں رکھی گئی ہے۔ ان کے نایاب چناؤ میں ان کی تاثیر اور اہمیت کا بہت خیال رکھا گیا ہے۔ سپر ایمرجنگ پریمیم کوالٹی ٹیکنالوجی سے 1 گرام گولڈ پلیٹنگ کے ذریعے اس لاکٹ کی بہترین دھات کو محفوظ کر دیا گیا ہے، جو سونے سے بھی بڑھ کر شاندار اور چمکدار ہے، اور اس میں جڑے وائٹ ڈائمنڈ کٹ امریکن سٹونز کو اسی ٹیکنالوجی پر تراشا گیا ہے جس پر دنیا کے اب تک کے سب سے قیمتی ہیروں کو تراشا گیا ہے۔ اس سے خارج ہونے والی روشنی کئی رنگوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور چاہے روشنی زیادہ ہو یا کم، یہ نایاب زرکون مسلسل جھلملاتے رہتے ہیں۔ اس لاکٹ اور چین کی سطح اس قدر اعلیٰ معیار کی ہے کہ پہننے میں نرم، ملائم اور بہت کمفرٹیبل ہے۔ سچ کہتے ہیں سب کچھ فانی ہے، کچھ نہ رہے گا، بس رہے گا تو نام اللہ کا۔ اس لیے کبھی پرانا نہ ہونے والا یہ لاکٹ نمی کے اثرات سے پاک، مری کی شدید سردی ہو یا سپی کی چلچلاتی گرمی، اس لاکٹ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس کی شاندار مائکرو گولڈ پلیٹنگ کی وجہ سے یہ ہمیشہ پہلے دن کی طرح چمکدار رہے گا۔ بارش کا پانی یا پسینہ بھی اس کی دمک اور سنہری رنگت کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ سارا سال ہر موسم اور ہر طرح کے حالات میں اس کی شان و شوکت پر آنچ نہیں آ سکتی۔ ترکی کے عظیم ترین خطاط ابن الحسن رومی کے شاہکار فن پارے سے لیا گیا عربی کا یہ نایاب رسم الخط اس میں رب کی عظمت اور بڑائی کا شاندار نمونہ ہے۔ اسے ہو بہو ایسا بنانا نفاست اور اعلیٰ کاریگری کی ایک انمول مثال ہے، جبکہ ہدیہ ہے صرف اور صرف 2499 روپے۔ مگر ٹھہریے جناب، یہی نہیں، اگر آپ آج ہی کی تاریخ میں اور ابھی کال ملا کر آرڈر بک کروائیں گے تو آپ کو ایک اور لاکٹ اور چین، جی ہاں، ایک اور لاکٹ اور چین کا تحفہ ملے گا آپ کو بالکل فری۔ تو سوچنا کیسا؟
آپ کی اب تک کی جولری کلیکشن میں یہ سب سے ممتاز اور حسین لگے گا، اور اس کا ہدیہ ہے صرف اور صرف 2499 روپے۔ تو ابھی کال ملائیں اور بندگی کے کارواں میں شامل ہو جائیں۔ تو انتظار کیسا؟ اپنے ٹی وی کی اسکرین پر نظر آنے والے کسی بھی فون نمبر پر ابھی کال ملائیں۔ فون لائن مصروف ملنے یا کال ویٹنگ کی صورت میں اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر کسی بھی دیے گئے نمبر پر SMS کر دیں۔ ہمارا نمائندہ فوراً آپ سے رابطہ کرے گا۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام قوم ایک، مذہب ایک، سجدہ ایک ہستی کو، مانا خدا کے آخری نبی کو۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ ماہ رمضان ایک انعام کی صورت ہمیں ملا ہے، جہاں ہم سمجھیں گے ایک دوسرے کے تقاضوں کو، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی کا خاص پروگرام رمضان کی رونق ہے۔ ناظرین، آج پھر ایک خاص ایپیسوڈ کو لے کر ہم آپ کے بیچ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہی ٹی وی کی ٹیم جھیلوں کی نگری نوابوں کے شہر بھوپال میں ہے۔ ناظرین، بھوپال ایک تاریخی شہر، اور ماہ رمضان کی بات کریں تو یہاں کے شب و روز دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناظرین، آئیے پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کو لے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہ رمضان جو ہم سے رخصت ہونے والا ہے، عید کی تیاریاں بھوپال میں شباب پر ہیں۔ یہاں کے لوگوں نے اپنے شب و روز کس طرح سے گزارے۔ رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، رحمت کے کھلے دروازے، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا، آئی نورانی راتیں، رمضان آ گیا۔ مدھیہ پردیش کی راجدھانی بھوپال کی تاریخ تقریباً 1000 سال قدیم ہے۔ اس شہر کو پرمار راجہ بھوج نے بسایا تھا۔ بھوپال پر 1010 سے 1949 تک پرما راجہ، گونڈ راجہ اور مسلم نوابوں کی حکومت رہی ہے۔ بھوپال میں مسلم تہذیب کی نشو نما مالوا کی مسلم تہذیب سے جڑی ہوئی ہے۔ بھوپال ریاست کے بانی سردار دوست محمد خان نے 1722 میں اس ریاست کو قائم کیا تھا، لیکن یہاں پر مسلم تہذیب کا ارتقاء اس سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ ریاست بھوپال کے پہلے قاضی محمد معظم سنبھلی نے ریاست کے قیام سے قبل 1718 میں اردو میں تفسیر ہندوی کے نام سے قرآن کریم کی تفسیر لکھی تھی۔ بھوپال میں 1722 سے 1949 تک مسلم نوابوں کی حکومت رہی ہے۔ اس شہر پر 9 مرد اور 4 خاتون نوابوں نے حکومت کی، لیکن بھوپال کی ترقی اور اسلامی شعار کو قائم کرنے میں جو رول خاتون نوابوں نے ادا کیا ہے وہ مرد نواب نہیں کر سکے۔ بھوپال کی اہم تاریخی مساجد کی تعمیر بھی بیگمات کے ہاتھوں ہی ہوئی ہے۔ اس شہر میں 460 مساجد ہیں، جن میں ایشیا کی بڑی مسجد تاج المساجد بھی شامل ہے۔
اگر آبادی اور رقبے کی بات کریں تو بھوپال میں مساجد کی تعداد دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے۔ مساجد کی کثرت میں پہلے نمبر پر مصر، دوسرے نمبر پر ڈھاکہ اور تیسرے نمبر پر بھوپال شہر کا نام آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھوپال میں مساجد کی تعمیر صرف نام کے لیے ہوئی ہو، بلکہ یہاں کے فرزندان توحید نے انہیں اپنے سجدوں سے سجایا بھی ہے۔ رمضان المبارک کے ایام میں یہاں کی مسجدوں کی رونق اور شب و روز دیکھنے لائق ہوتے ہیں۔ پورے مہینے یہاں کے بازار اور مساجد میں ایک خاص رونق دیکھنے کو ملتی ہے۔ ممتاز شاعر منظر بھوپالی ماہ رمضان میں بھوپال کی رونق اور عید بازار کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں۔ دیکھیے، بھوپال تو ایک بہت ہی روایتی شہر ہے، بہت تہذیبی شہر ہے۔ میں کبھی کبھی چلے جاتا ہوں اپنی بیگم کے ساتھ بازار میں، تو رمضان کے میں جس طریقے سے یہاں پہ مختلف ٹریڈ ہے کہ یہاں پر افطاری کا سامان الگ ملتا ہے، سحری کا سامان الگ ملتا ہے۔ رات بھر لوگ جو روزے رکھنے والے لوگ ہیں وہ سحری تک عبادتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں۔ تو یہ ایک مہینہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نیند اور اندھیرے کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا۔ بھوپال میں ہر طرف اجالا ہی اجالا رہتا ہے، ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں رہتی ہیں اور لوگ اپنی اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں، اپنی اپنی عبادتوں میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ دوسرے شہروں سے مختلف ہے ہمارے شہر میں کہ رمضان ہوتا ہے تو پھر وہ پوری طرح ہمارا شہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اسلامک شہر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ساری مسجدیں، جو 1000 سے اوپر مسجدیں ہیں بھوپال میں، وہاں پہ نمازیوں کو جگہ نہیں ملتی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ اور ہمارے جو ہم عمر کے لوگ ہیں وہ پوری طرح اپنے سارے کاروبار کو نظر انداز کرتے ہوئے، اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکالتے ہوئے پوری طرح وہ عبادت کی طرف رجوع ہو جاتے ہیں، اور یہ مہینہ کا انتظار بھی رہتا ہے لوگوں کو سال بھر۔ جہاں تک عید کا معاملہ ہے تو بھوپال کی عید بھی بڑی خوب، یہاں آپ بازار میں چلے جائیے تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی عید میں شامل ہیں، ہمارے دوسرے بھائی بھی عید میں شامل ہیں۔ تو یہ گنگا جمنی تہذیب کا شہر ہے۔ یہاں عید بھی ہم بڑی محبتوں کے ساتھ مناتے ہیں تو دیوالی بھی اسی طرح مناتے ہیں، اور یہی تصور ہمارے ہندوستان کا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ رمضان برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ جسے نصیب ہوتا ہے وہ اپنے کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے نیکیوں کا اجر 70 گنا بڑھا دیا ہے۔ لیکن جب یہ مبارک مہینہ بندہ مومن سے دور ہو رہا ہے اور عید کے دن قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں، تو بندہ مومن یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ ذیشاں۔ مومن سے خدا کہتا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا کرم بے پایا کہ اس نے یہ مہینہ ہمیں دیا اور موقع دیا کہ ہم بندگی اس کی کر سکیں، ورنہ تو اچھے اچھوں کو، جن لوگوں کو اس مہینے میں اس نے بلا لیا وہ اور زیادہ خوش قسمت ہیں۔ اب ہم لوگ جس اسٹیج پہ آ گئے وہاں تو اس طرح کا تصور بھی بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں بڑا اچھا مہینہ دیا۔ ابھی میں کچھ کہہ رہا تھا رمضان کے سلسلے میں، یہ 2 شعر آپ دیکھیں جو میں نے اسی سلسلے میں ابھی میں نے کہیں کہ یہ بابرکت مہینہ ماہ رمضان مغفرت ساماں، یہ بابرکت مہینہ ماہ رمضان مغفرت ساماں، عبادت جس کا نشہ ہے تلاوت جس کی مستی ہے، عبادت جس کا نشہ ہے تلاوت جس کی مستی ہے، اسے کیسے کہیں ہم الوداع الوداع دل، اسے کیسے کہیں ہم الوداع الوداع دل، کہ اس کے فیض سے چاروں طرف رحمت برستی ہے، کہ اس کے فیض سے چاروں طرف رحمت برستی ہے۔ تو میاں یہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ جو رحمتوں کی بارش ہے، اور بھوپال میں تو بڑا اچھا رہا، موسم بہت اچھا رہا، جس کی وجہ سے روزہ پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ مستقل ابر رحمت رہ کے برستا رہا اور ہم سب اس سے مستفید ہوتے رہے۔ بھوپال کو نوابوں کی نگری کہا جاتا ہے۔ اس شہر کی تہذیب مشترک ہے۔ اس مشترک تہذیب کو ہر عہد میں فروغ دیا گیا۔ بھوپال میں ریاستی عہد میں حکمراں مسلم ضرور تھے، لیکن ان کے وزیر اعظم غیر مسلم ہوتے تھے۔
اس شہر میں تمام تیج تہوار کو مل کر منانے کی روایت صدیوں سے قائم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان میں یہاں کے ہندو بھائی نہ صرف اپنے مسلم بھائیوں کے شانہ بشانہ تمام کام کرتے ہیں بلکہ روزہ افطار کا اہتمام بھی کثرت سے کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے ملک کی یکجہتی کو فروغ دینے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ یہاں کا ماحول ہمیشہ رہا ہے، یہاں کے تہوار مل جل کے منائے گئے ہیں۔ نوابوں کے زمانے میں ان کے پردھان اور جو خاص لوگ ہوا کرتے تھے وہ اکثر ہندو ہی ہوا کرتے تھے، اور اس طرح تو وہ سارے ان کے پروگرامز میں شرکت کرتے تھے۔ اسی طرح آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ ہولی پہ ہمارے نواب سیہور میں جو ہے ہولی منانے جاتے ہیں، دوسرے دن بھوپال میں آ کے مناتے ہیں۔ تو یہی سلسلہ جو ہے برقرار ہے، اور ہم لوگوں کو کبھی یہ نہیں احساس ہوتا کہ ہم جو ہے ہندوؤں کا تہوار منا رہے ہیں یا مسلمانوں کا۔ جب ہمارے یہاں ہنومان جینتی آتی ہے تو آپ لوگ دیکھتے ہی ہیں کہ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں مسلم بھائی بھی شرکت کرتے ہیں، اور اسی عقیدت سے ہم رمضان کے مہینے میں جو ہے روزہ افطاری میں اور ان کے ساتھ میں مل جل کر یہ عید کا تہوار مناتے ہیں۔ اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہنے والے ہیں، ہندو و مسلم مل کے ایک ساتھ رہتے ہیں، اور میرا عقیدہ جو ہے وہ ہمیشہ سمجھتا کا رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھی گناہ ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آخری عشرہ اس کا جو ہوتا ہے مغفرت کا ہوتا ہے، اللہ کا اعلان ہوتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں مغفرت کروں گا۔ تو سب سے بڑا وہ اگر مسلمان کو نصیب ہو جائے، اس سے بڑی دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ سدبھاونا کا شہر ہے، یہاں کیا سبھی سماج کے لوگ یہاں ایک جگہ رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سماج سب ایک جگہ اکٹھا ہو، ایک جگہ روزے کھولیں، ایک جگہ دیوالی منائیں، ایک جگہ سارے تہوار منائیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں، اور آج ہم موجود ہیں آپ کے شہر بھوپال میں۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنے عزیزوں کو دوستوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں SMS کیجیے۔ SMS کرنے کے لیے ٹائپ کیجیے RKR، اپنا نام اور شہر کے نام کے ساتھ اپنا پیغام ہمیں بھیج دیجیے 56263579 پر۔ فی الحال ناظرین، وقت ہو چلا ہے چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے نماز و خطبہ عید الفطر کا راست ٹیلی کاسٹ بروز عید صبح 8 بجے صرف ETV اردو پر۔ ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خاص پروگرام رمضان کی رونقیں۔ ناظرین، اس وقت ہم کھڑے ہیں بھوپال کے اتوارا بازار میں، جہاں پر افطار کا خاص بازار لگتا ہے۔ بھوپال میں افطار کے خاص بازار لگتے ہیں، اور یہاں پر ماہ رمضان کی بات کریں تو پورے مہینے خاص بازار اور خاص رونق رہتی ہے۔ بھوپال میں افطار کا بازار کس طرح سجایا گیا، پورے مہینے کس طرح کی رونق رہی، اور رمضان جب ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہاں کے لوگوں کے خیالات کیا ہے، آئیے ڈالتے ایک نظر۔ بھوپال جھیلوں کی نگری ہے، اور رمضان کے مبارک مہینے میں یہاں کے شب و روز قابل دید ہوتے ہیں۔ اس شہر کا تعلق عہد نبوی میں ہی اسلامی تعلیمات سے ہو گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس شہر کو تاریخ کے اوراق میں صحابہ کی سرزمین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں دن کے وقت جہاں عام شاہراہوں پر خاموشی رہتی ہے، وہیں شام ہوتے ہی پورا ماحول نورانی ہو جاتا ہے۔ رمضان برکتوں اور فضیلتوں کا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ جسے نصیب ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے۔ اس شہر میں ماہ رمضان کے آتے ہی دن رات اس طرح سے نورانی ماحول میں ڈھل جاتے ہیں کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے ہیں۔ رات کی بات کی جائے تو پوری رات نمازیوں کی چہل قدمی سے گونجتی رہتی ہے۔ بھوپال میں ریاستی عہد کا خاتمہ ضرور ہو گیا ہے، لیکن اس کی روایت آج بھی قائم ہے۔ بھوپال میں دسترخوان کو کشادہ رکھنے کی روایت ہے۔ عام دنوں میں یہاں کے لوگ اپنی مہمان نوازی کا ثبوت تو دیتے ہی رہتے ہیں، جب ماہ رمضان کے ایام آتے ہیں تو ان کے دسترخوان اور بھی کشادگی اختیار کر لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں آپ بھوپال کے کسی بھی گھر میں جائیے، آپ کو دسترخوان پر انگور دانہ ضرور ملے گا۔ انگور دانوں کے لیے بھوپال میں کئی بازار لگتے ہیں، اور اس کثرت سے فروخت ہوتے ہیں کہ اس کا کنٹرول دکانداروں سے مشکل ہو جاتا ہے۔ اب یہ مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے تو دکانداروں کو اس کے رخصت ہونے کا غم ہے، لیکن انہیں اس بات کی خوشی بھی ہے کہ اللہ نے انہیں روزے داروں کی خدمت کا موقع دیا۔
ये भोपाल की रानी और महारानी जो थी और राजकुमार जो थे नवाब भोपाल, इनकी उस परंपराओं से ये भोपाल में नुक्ती और खारे आम बात हो गए। रमज़ान का चांद दिखता है, आम बात है, यहाँ खारे नुक्ती बिकते हैं और यहाँ के लोग बड़े शौक़ से ख़रीदते। इसके अलावा एक बार वो फ्रूट पे ध्यान देते नुक्ती खारों पर। देखिए ये पूरा समंदर भरा है इंसानों का, कहाँ तक दें। चांद देखने एक दिन पहले हम खारे नुक्ती अंगूराने बनाना चालू कर देते हैं। दूसरे दिन जब रोज़ा होता है तो एकदम गला समझता नहीं है, तो इसलिए हम एक दिन पहले बना लेते हैं। दूसरे दिन जो रोलिंग बनती है तो फिर करते जाते हैं, रोलिंग में काम करते रहते हैं। धंधा माशाल्लाह सब बराबर चला, ये महीना बरकती है सब। अब बुरा मालूम देखो, बरकती महीना साल में एक ही बार आता है भाई। बरकती महीना पूरी दुनिया भर में रमज़ान होते, पूरी दुनिया खुशी मनाती है इस चीज़ का। अच्छा नहीं लग रहा, रमज़ान जा रहा। रमज़ान का महीना ऐसा होता, बड़ी खुशी का दिन, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिलती हैं, जैसे पिन खजूर हुए, नुक्ती खारे, भजी है, पापड़। भोपाल नवाबों की नगरी रहा है। यहाँ पर दस्तरखान को कुशादा रखने की रिवायत बहुत कदीम है। माह रमज़ान में भोपाल में दस्तरखान को सजाने और एक दूसरे पर सबकत ले जाने की भी कोशिश होती है, और ये कोशिश इस बात के लिए भी होती है कि उनके दस्तरखान पर सबसे ज्यादा मेहमान आए। यही वजह है कि ख़वातीन घरों में इफ्तार की तैयारियां करती हैं और मर्द बाजार से मुख्तलिफ अक़साम की अशिया लेकर आते हैं और दस्तरखान को सजाते हैं। नवाबी दौर से चली आ रही है यहाँ की रिवायत, ख़ास तौर से जैसे ये नुक्ती और खारे, हट के एक माहौल होता है भोपाल के अंदर, तो रोज़दारों का एक अलग ही हटके है। वो देख ही रहे हैं आप यहाँ पर सारे लोगों को। मेरे को ही 49 साल करीब हो गए रोज़ा रखते हुए, लेकिन ऊपर वाले का बड़ा करम है कि बहुत अच्छा लगा। और किसी किस्म की गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बाद भी मुझे कोई डिपार्टमेंटल कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम जो हैं मेरे साथी, वो मुझे कोऑपरेट करते हैं इन दिनों पूरे महीने, पूरे महीने मेरे काम को अंजाम देते हैं मेरे साथ और हौसला अफजाई करते हैं। अरे अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है, ये तो बहुत मुबारक महीना है। इसके अंदर तो हर तरह की खुशी और इबादत और है क्या इसके अलावा। तो अब ये तो बच्चों की खुशी है, तो बच्चे कर रहे हैं ईद के लिए, बच्चों के लिए ईद है। अल्लाह की इबादत करते हैं। वैसे ज़्यादातर टाइम ऐसा रहता है कि ज़्यादातर रमज़ान बाहर ही गुजरते हैं हॉकी की वजह से, मगर अल्लाह का शुक्र एहसान है कि इस साल यहीं पर ही रमज़ान करने को मिलना है घर के ऊपर, तो काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा है। और जितना भी कोशिश हो रही है कि ज़्यादा टाइम अल्लाह की राह पे निकालें। इवनिंग टाइम में जैसे टाइम हो जाता है रोज़े का, असर की नमाज़ के बाद से लेकर मगरिब के दरमियान का जो टाइम रहता है, उसके लिए प्रैक्टिस के चले जाते हैं। जैसी प्रैक्टिस ख़त्म होती है, अफ्तार का टाइम आता है, उससे 10 मिनट पहले हम लोग सभी वापस घर पे आ जाते हैं। तैयारी पूरी अच्छी तरीके से हो रही है, काफ़ी शॉपिंग वॉपिंग हो रही है घर वालों के लिए, सबके लिए, अपने लिए, और काफ़ी अच्छा रहेगा। आपने लिए क्या बनाया खास? सलवार सूट। मुबारक महीना जो है ये साल में एक मरतबा आता है, और ये मुबारक महीने का तो पूरा साल इंतज़ार करते हैं जितने भी मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के हों, पूरी दुनिया के हों। तो ये बरकत का महीना है, धीरे धीरे इसकी रवानगी हो रही है। हमें अफसोस भी है कि बरकत का महीना अब आखिरी पड़ाव में है, और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं दिन, यहाँ घरों के अंदर अफ्तारी में शहर के अंदर मुसलसल तैयारियां बढ़ती चली जाती हैं, उसी तरह शहर की रौनकें भी बढ़ती चली जाती हैं। नाज़रीन, भोपाल को नवाबों की नगरी कहा जाता है, और यहाँ पर अगर खाने पीने की बात करें तो नवाबी अहद से जो यहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की चीज़ें दस्तरखान पर माह रमज़ान में सजाई जाती थी, आज भी उसकी रौनक हमें देखने को मिलती है। आइए भोपाल में पूछते हैं कि माह रमज़ान में यहाँ के दस्तरखान को किस तरह से सजाते हैं। अगर कस्टर्ड की बात करें तो यहाँ पर कौन सा कस्टर्ड पसंद किया जाता है? आपका नाम? जी, शबाना अंजू। शबाना, बताइए कि जो है किस तरह का जो है पोल्सन जो कस्टर्ड है इसे बहुत पसंद किया जाता है, और मैं इस वक्त यही बना रही हूँ, और हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं इसको। हर इफ्तार में इससे मौजूद किया जाता है, रखा जाता है इसको। शबाना, ये बताइए जिस तरह से आपने कहा कि जो आप लोग कस्टर्ड भी खाते पसंद करते हैं, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें हैं जो अफ्तार में दस्तरखान सजाई जाती हैं? चीज़ें हैं, भजिए हैं, पापड़ हैं, नुक्ती खारे हैं, और फ्रूट हैं, और हर बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। कितना इंतज़ार रहता है इस मुबारक महीने का? बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है, और बहुत खुशी होती है, और बहुत बरकत वाला महीना है। और इस महीने में तो बस इबादत और अल्लाह पाक हर नियामत से नवाजता है। इस महीने में रोज़ी में इतनी बरकत होती है, और हर चीज़ से नवाजता है अल्लाह। इस
जैसा कि नाज़रीन हम देखते हैं कि अगर भोपाल के दस्तरखान की बात करें तो यहाँ पर अंगूर दाने की बात हो, नुक्ती खारे की बात हो, मुख्तलिफ अक़साम की अशिया के साथ साथ कस्टर्ड जो है, ब्राउन एंड पल्सन की बात करें तो ये दस्तरखान पर ज़रूर होता है। भोपाल में माह रमज़ान में ख़वातीन आमतौर पर ज़ोहर की नमाज के बाद इफ्तार की तैयारियां शुरू कर देती हैं, क्योंकि घर में जितने लोग उतनी ही फरमाइशें, और इन फरमाइशों को पूरा करना आसान नहीं होता। इसीलिए ख़वातीन अपनी इबादत के वक्त को मलहूज रखते हुए सारे काम करती हैं ताकि इबादत भी हो जाए और घर के तमाम अफराद की ख्वाहिशों का एहतराम भी बाकी रहे। अब जबकि रमज़ान का आखिरी अशरा जारी है और ईद की तैयारियां सर पर हैं, तो इफ्तार के फौरन बाद ख़वातीन बाजार में निकल जाती हैं ताकि अपनी अपनी तैयारियों को आखिरी शक्ल दी जा सके। तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो वक्त बचा उसमें सेवइयाँ वगैरह और ईद की ख़ास तैयारियां की जा रही हैं। ख़ास तौर पे हम लोग जो शीर खुरमा जो ख़रीदते हैं उसको एक तैयार कर रहे हैं। वहीं शीरमाल वगैरह भी काफ़ी तादाद में हम बुकिंग कर रहे हैं कि उस समय काफ़ी बुकिंग ज़्यादा जाती है। जो वक्त बचा है उसमें अभी अफ्तार के अंदर अंगूर दाने वगैरह, भजिए वगैरह जो हम लोग ख़ास तौर पे अफ्तार में हम यूज़ करते हैं वो ले रहे हैं हम। और रही बात कपड़ों की, तो बच्चों के कपड़े तो बन चुके हैं। अब जो मेन सामान सैंडल चूड़ियाँ लेडीज़ की होती हैं वो ज़रूर अब मार्केट में रौनक दिन पे दिन बढ़ रही है माशाल्लाह। और रात में तो चौक की रौनक ख़ास तौर की बात करें तो वो देखने लायक होती है, जब रात के टाइम बाज़ार भरता है, रोशनी होती है। नमाज पढ़ी, सिपारा पढ़ा, यासीन शरीफ पढ़ी, सूरह रहमान पढ़ी और बाकी करी। ईद की क्या तैयारी की? कुछ नहीं, कपड़े बने हैं कौन से कपड़े? और शलवार कुर्ता और सिमैयाँ वगैरह आई हैं। जो आजकल जो सबसे फैंसी चल रहा है शलवार कुर्ता सबसे टॉप पे चल रहा है, तो वो मैं पहनूंगी इसलिए। और ज्वेलरी में क्या पसंद किया है? ज्वेलरी वैसे मैं ज़्यादा नहीं पहनती, सिर्फ इयररिंग्स पहनूंगी। माह रमज़ान में भोपाल के शब रोज़ देखने के लायक होते हैं। खास तौर पर जब रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू होता है तो बाजार की रौनकों में खूब इजाफा हो जाता है। दिन वीरान तो रातें यहाँ की नूरानी होती हैं। सहर के औकात में आम तौर पर लोग अपने घरों में तो सहरी करते ही हैं, लेकिन भोपाल में सहरी के वक्त भी दस्तरखान सजाने की रिवायत है। सहरी में भोपाल में दूध के साथ फेनी खाने की भी रिवायत है। आपको हर घर के दस्तरखान पर दूध और फेनी जरूर मिलेगी। इसके पीछे यहाँ के लोगों की अपने दलाइल हैं। उनका मानना है कि दूध और फेनी के खाने से दिन आसानी से गुजर जाता है और तबीयत पर भी किसी किस्म की गिरानी का एहसास नहीं होता। जब घर के बड़े रोजा रख रहे हों तो ये कैसे हो सकता है कि बच्चों पर इसका असर ना पड़े। बच्चों ने भी इस मुबारक महीने में अपनी बिसात के मुताबिक रोजे रखकर रब का शुक्र अदा किया है। अफ्तार और सहरी का एहतमाम भोपाल में बहुत खुलूस के साथ और बहुत इसके साथ किया जाता है और कोशिश की जाती है कि सहरी में भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके सहरी करें। और सहरी में और जगहों से अलग थोड़ा सा ये रहता है कि यहाँ पे फेनी का बहुत ज़्यादा रिवाज है कि फेनी और दूध खाया जाता है। उसके अलावा जो रात का खाने का बचा कुचा होता है और जो का तरह होता है, मगर फेनी और दूध का एहतमाम होता है। बहुत सी जगहों पे थुली वगैरह भी ली जाती है भोपाल में ख़ास तौर से। इसका हमें बहुत इंतज़ार रहता है रमज़ान का हर बार, और ईद पे नए कपड़े वगैरह पहनने को मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और रमज़ान में अफ्तार के टाइम पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और सहरी के टाइम पे कुछ हल्का फुल्का। मुझे तो बहुत मज़ा आता है सहरी में, मम्मी उठाती हैं, बहुत गुस्सा आता है, पर खाने में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। भोपाल में दुकानदार और होटल के मालिकों ने भी पूरे महीने रोजेदारों की इफ्तार और सहरी के लिए खास एहतमाम करके रोजेदारों की खिदमत करके सवाब हासिल करने की कोशिश की है। कदीम भोपाल में सहरी और इफ्तार के खास बाजार लगाए गए हैं। रोजेदारों के शौक को देखते हुए दुकानदारों ने रमजान के 15 दिन पहले से ही सिवैयाँ, फेनी और बेकरियों में शीरमाल बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। रमजान में भोपाल में फेनी और सिवैयों का बड़ा कारोबार होता है। इस फेनी की डिमांड भोपाल में ही नहीं बल्कि पूरे मालवा में रहती है। दुकानदार इस मुबारक महीने में रोजेदारों की खिदमत करके खुश हैं। अब वो ईद की तैयारियां कर रहे हैं ताकि बंदा मोमिन की ख्वाहिश के मुताबिक वो ईद के लिए शीरमाल, बाकर खानी और दूसरे आइटम तैयार कर सकें। दुकानदारों को माह रमजान का शिद्दत से इंतजार रहता है क्योंकि इस महीने में उनका जो कारोबार होता है वो उन्हें साल के दूसरे महीनों में नसीब नहीं होता। रमज़ानों में ऐसा है कि
जितनी हमसे बनी हमने लोगों की खिदमत करी, लोगों को सहयोग करा, पराठे हैं, शीरमारे हैं, अन्य और कई चीज़ें हैं जो बनाई हमने और लोगों को बहुत पसंद आई। लोग ले जाते हैं बड़ी खुशी से और उससे सैर करते हैं।